ہم کس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ کچھ ہمیں ہوس دنیا نے مار دیا، کچھ مادی حالات نے مار دیا، کچھ پریشانیوں نے مار دیا، کچھ مہنگائی بے روزگاری نے مار دیا، کچھ قتل و غارت گری نے مار دیا، کچھ نفس اور حرص نے مار دیا، کچھ شیطان نے مار دیا، کچھ گرد و پیش کے حالات نے مار دیا۔ ہم وہ نہ رہے جو ہوتے تھے۔ نسلیں گزر گئی، لگتا ہے کہ ایمان کی حالاتیں بھی گزر گئی، زمانے گزر گئے، لگتا ہے اللہ کے عشق کی حلاوتیں بھی گزر گئی، وہ تعلق بھی ٹوٹ گئے جس تعلق سے جس عشق الہی سے رونا دھونا آتا تھا، گریہ و زاری آتی تھی، آہو بکا آتی تھی، بندے کے دل اللہ سے جڑتے تھے، پھر اس عشق میں خوف بھی آتا تھا، بندہ تڑپتا بھی تھا، گھبراتا بھی تھا، روتا بھی تھا، ایک دوسرے کا حیا بھی تھا، انسان تھا۔ ہماری انسانیت چھن گئی ہے۔ عزیزان محترم، انسانیت کو ان دنوں میں واپس لوٹاؤ، پلٹ کے واپس آ جاؤ، پلٹ کے واپس آ جاؤ۔ پھر امام ابو نعیم الحلیہ میں روایت کرتے ہیں، اور امام منذری الترغیب و ترہیب میں روایت کرتے ہیں، حضرت عبدالعزیز بن ابی رواد روایت کرتے ہیں، ان کا نام عبدالعزیز بن میمون ابی رواد روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی، یہ سورہ تحریم کی، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی، اپنی جانوں کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، تو آقا علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ پڑھی۔ میں بتانا چاہتا ہوں، بعض لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں ہمارے ہاں چونکہ مادیت ہے، دین کی تعبیر بھی مادیت کی نظر ہو گئی ہے، ہمارے عقل، دماغ اور دل بھی مادی ہیں، ظلمانی ہیں، حیوانی ہیں، ہماری عقلیں روحانی نہیں رہی، دل روحانی نہیں رہے، سوچیں روحانی نہیں رہی، اتنے مادیت زدہ ہو گئے ہیں، ہر چیز میں نقص نکالتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تضحیق کرتے ہیں، اور ایسے احوال کا انکار کر دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بعد کے صوفیاء کے قصے ہیں، بعد کے اولیاء اور صوفیاء کرام کے حالات ہیں جو کتابوں میں لکھے ہیں، ان کیفیات اور احوال کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس لیے میں نے آج پہلی رات تذکرہ ہی صرف صحابہ کرام کا کر رہا ہوں، تاکہ جنہیں علم نہیں وہ بے علمی کے پردے آنکھوں سے اٹھا لیں، جنہیں جہل ہے وہ جہالت کے پردے آنکھوں سے اٹھا لیں، جن کی بینائی نہیں انہیں کچھ بینائی آ جائے۔ میں صحابہ کرام کے حوال اور تابعین اور اتباع و تابعین جو سلف صالحین کی پہلے قرون اولا ہیں، صحابہ و تابعین کی، آج پہلی رات میں تذکرہ ہی ان کا کر رہا ہوں، اور ائمہ محدثین کے حوالے سے کر رہا ہوں، تاکہ پتہ چل جائے ہم نے پڑھا نہیں ہے، ہم نے کتابیں کھنگالی نہیں ہیں، یہ ذوق نہیں ہے، ایسی چیزوں کو تلاش نہیں کیا، اس لیے ہمارے علم میں نہیں۔ جو ہمارے علم میں نہیں ہوتا ہم بیٹھ کر ڈنکے کی چوٹ پہ انکار کر دیتے ہیں، صرف انکار نہیں کرتے، مذاق اڑاتے ہیں، تضحیق اڑاتے ہیں، نوجوانوں کے عقائد خراب کرتے ہیں، اور یہ تصور دیتے ہیں جیسے یہ من گھڑت قصے ہیں، یہ احوال اور کیفیات ہوتی ہی نہیں۔ کیوں؟ چونکہ خود پر وارد نہیں ہوتی نا، خود نہیں پیا، خود حلاوت نہیں چکھی، لذت نہیں چکھی، ذائقہ نہیں چکھا، سو ہر ذائقے کا انکار کرتے ہیں۔ جس نے خود نہیں کھایا وہ ہر کھانے کا ذائقے کا انکار کرے گا، جس نے چکھا نہیں وہ ہر چکھنے والی چیز کی لذت کا انکار کرے گا، جس پر بیتا نہیں اس نے ہر بیتی جانے والی چیز کا انکار ہی کرنا ہے نا۔ بدقسمتی ہے، ہم اس راہ کے مسافر نہیں ہیں، ہمیں انکار کرنا آسان نظر آتا ہے۔ تو میں اس لیے صحابہ کرام کے اور تابعین کے احوال بتا رہا ہوں کہ جب یہ آیت کریمہ اتری، اور جو راوی ہیں ان کو حضرت یحییٰ القطان اور بڑے بڑے ائمہ نے ثقہ قرار دیا ہے، بڑا، اور عبداللہ ابن مبارک سمیت بڑی ہستیوں میں۔ تو وہ جب یہ آیت اتری کہ اپنے آپ کو اور گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، آقا السلام نے یہ آیت پڑھی، فخر فتح مخشیا، ایک جوان حضور السلام کے صحابہ میں تھا، تو حدیث میں آتا ہے
کہ وہ یہ آیت سن کر بے ہوش ہو کے گر پڑا، بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ تو گویا صحابہ کرام کے اندر بھی خشیاں ہوتی تھی، آقا کی آواز سن کر کئی خش کھا کے گر پڑتے تھے، کئی تڑپ تڑپ کے بے ہوش ہوتے تھے، کئیوں کی جان نکل جاتی تھی، شہید ہو جاتے تھے۔ اگر ہم کتابوں کو پڑھیں، ہزاروں لاکھوں اوراق کتب کے ہیں، ان سمندروں میں غوطہ زنی کریں تو پتہ چلے۔ انکار کرنا آسان ہے، حقائق کو، ذخیروں کو تلاش کر کے حقیقت کو سمجھنا تھوڑا وقت لگتا ہے، مشکل ہوتی۔ تو بے ہوش ہو کے ایک نوجوان صحابی گر پڑا، آقا علیہ السلام تشریف لے گیا اس کے پاس، فوضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ علی فؤادہ، آپ نے اپنا دست مبارک اس کے سینے، اس کے دل پہ رکھا، فاذا هو یتحرک، دل پہ رکھا تو دل متحرک تھا، دل میں بھی حرکت تھی۔ تو آقا علیہ السلام نے دیکھا ابھی یہ زندہ ہے، حالت بے ہوشی میں تڑپ رہا ہے، فرمایا اے بچے قل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو کلمہ پڑھایا، اور کلمہ پڑھا کے اور پھر فرمایا فبشرہ بالجنہ، اس کو جنت کی بشارت دے دی۔ صحابہ کرام ارد گرد کھڑے دنگ رہ گئے اس کا نصیب دیکھ کر، اس کے دل پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا جنتی ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جنت کی بشارت کس کس کے لیے ہے؟ قال ما سمعتم قولہ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، جو شخص اللہ نے فرمایا میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور میرے وعدے سے ڈر گیا جو آگے آنے والا ہے، اس کے لیے جنت ہے، تو میں نے اس کو جنت کی بشارت دے دی۔ اسی طرح حضرت محمد بن ہاشم روایت کرتے ہیں کہ ایک روز آقا علیہ السلام نے تلاوت کی یہ آیت وقودها الناس والحجارہ، اس دوزخ کی آگ سے ڈرو جس کا ایندھن کفار مشرکین یعنی انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے، پتھر۔ آقا علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی، وَسَامِعَهَا شَابٌ إِلَى جَنبِهِ، آقا علیہ السلام کے ساتھ ہی ایک نوجوان کھڑا تھا، آف کورس صحابی تھا، ایک نوجوان کھڑا تھا، جو ہی اس نے یہ الفاظ سنے کہ دوزخ کی آگ اس کا ایندھن کئی انسان اور پتھر ہوں گے، اس کی چیخ نکلی اور چیخ نکل کے بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ فی حجرہ، قربان جائیں اے جوان تیرے اس غلبہ عشق کی حالت پر کہ آقا علیہ السلام اس کے پاس گئے، اٹھا کے اس کا سر بھی اپنی گود میں رکھ لیا۔ جسے آقا علیہ السلام جس پر غلبہ عشق دیکھتے، غلبہ خوف الہی دیکھتے، غلبہ خشیت الہی دیکھتے، اور جو اس عشق، خوف اور خشیت کی حالت میں بے ہوش ہوتا، آقا علیہ السلام اس کا سر اپنی گود میں لے لیتے۔ اور ماں کا سا ما شاء اللہ ویم کا، جتنی دیر اس نے رکنا تھا رکا، جڑا تو پھر آقا علیہ السلام کے سامنے اس نے آنکھیں کھولی، جب آنکھیں کھولی تو پھر تڑپا اور تڑپ کے کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مثل ای شیء الحجر، آقا وہ دوزخ میں پھینکے جانے والے پتھر کس کی طرح ہوں گے؟ پھر یہ بولا تڑپتے ہوئے، آقا نے بڑا عجیب جملہ کہا، فرمایا اما یکفی کا ما اصابک، اے بیٹے جو کچھ تجھ پر بیت گیا ہے کیا یہی کچھ کافی نہیں؟ بس اب صبر کر، جو کچھ تجھ پر وارد ہو گیا ہے کیا یہی کچھ کافی نہیں؟ صبر کر۔ اسی طرح امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور انہوں نے روایت کی حضرت حضور کے صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں یعنی ہمارے ساتھ صحابہ میں ایک نوجوان تھا، ایک نوجوان تھا، جب بھی کبھی آخرت کا، دوزخ کا، جہنم کا ذکر آتا وہ روتا تھا۔ ایک مرتبہ روتے روتے اس کی حالت یہ ہو گئی کہ اس نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا، بند کر لیا، نکلتا نہیں تھا۔ فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے حال کا ذکر آقا علیہ السلام سے کیا گیا، فاتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے فرمایا چلو، وہ اس کا اللہ کے عشق میں اور خوف الہی میں یہ عالم ہے، چلو اس کے گھر چلتے۔
آقا علیہ السلام صحابہ کرام کو لے کے اس کے گھر تشریف لے گئے. فلما ناظر الیہ الشاہ، دروازہ کھولا، جب اس نوجوان نے اپنے سامنے آقا علیہ السلام کو دیکھا کہ میرے گھر آئے ہیں، قام فاعتنقہ وخر میتا، اس نے آقا کو دیکھا، تیزی سے اٹھا، حضور کے گلے لپٹ گیا، اور گلے لپٹا جب آقا ہٹے تو وہ وفات پا چکا تھا، وہیں گر کے زمین پہ میت. بس حضور کے سینہ اقدس سے لپٹا، جان آفری کو پیش کر دی. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی تجہیز و تکفین کرو، اور خدا کی قسم اس نے جس چیز سے پناہ مانگی تھی اللہ نے اس کو پناہ دے دی ہے، اللہ نے اس کو پناہ دے دی. یہ میں چند نمونے دیے صحابہ کرام کے